یہ حادثہ ایسے وقت میں ہوا اور یہ خبر ایسے وقت میں چلائی گئی ہے جب ہم 20 سال کے بعد بسنت کی بحالی پہ جا رہے تھے، اور بسنت کی بحالی کا کام حکومت نے بڑے زور و شور سے شروع کیا ہوا تھا۔ میں نے بارہا دفعہ یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ قانون کی ترامیم ہے، اور قانون میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جس کے پیچھے پولیس پچھلے 20 سال سے بھاگ رہی ہے، اور جو 25 امینڈمنٹ کی وچ سیز کہ آپ پینلٹیز بڑھا دیں، کرمنل پینلٹیز بڑھا دیں پتنگ اڑانے والوں پہ یا ڈور مینوفیکچررز پہ یا پتنگ سازی پہ۔ وہ پینلٹیز بڑھانے کے باوجود بھی لاہور میں پتنگ بازی ہو رہی ہے، لاہور میں کائٹ میکنگ ہو رہی ہے، اور اس کا کوئی سدباب نہیں ہے، کلنگس کا سدباب نہیں ہے۔ یہ بیسکلی لا امینڈ کیا جانا چاہیے، جو آپ لوگوں سب کو معلوم ہے کہ آلریڈی ایک پریزنٹیشن دے چکا ہوں، جس کا مسودہ میں نے 12 اگست 2025 کو کمیٹی کے سامنے رکھا تھا، اور تاحال ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ لا لوگوں کی سیفٹی کے لیے امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ لا بننا چاہیے کہ لوگوں کی سیفٹی کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ لا ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی چھتوں سے لے کے گلیوں تک امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ کسی محکمے کی جیبیں بھرتا ہو۔ میرا پہلا سوال پنجاب پولیس سے ہے کہ آپ نے خبر تو چلا دی کہ بزنگ کے علاقے میں ساری رات پتنگ بازی ہوتی رہی، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ یہ خبر تھی، آپ نے اس کو پتنگ بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ خبر جو چلوا رہے ہیں اور آپ اس ڈور پہ ایک ایکسیڈنٹ جو ہے اس کو ڈور پہ ڈال رہے ہیں، تو بھائی آپ نے اس پتنگ بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ کیوں نہیں لیا؟ اس کو پنجاب پولیس کی محکمانہ غفلت سمجھا جانا چاہیے۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ میری رائے میں بسنت بحالی کمیٹی میں جو کائٹ فلائنگ کے ممبرس ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہیں، اور وہ وہاں پہ کائٹ فلائرس کا موقف صحیح طور پہ پیش نہیں کر رہے۔ رادر آپ یہ کہہ لیں کہ پتنگ ساز کا، پتنگ باز کا اور ڈور بنانے والے کا موقف صحیح نہیں پیش کر رہے۔ اس کے برعکس سیمپلنگ کے نام پہ وہ سوشل میڈیا پہ اور رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر تاثر یہ دے رہے ہیں ایز ایف پتنگ بازی کھل گئی ہے۔ بیسکلی کائٹ فلائنگ کی طرف سے پڑھے لکھے لوگ جو کہ انرجیٹک ہوں ان کو بطور نمائندہ آنا چاہیے، جو کائٹ فلائرس کا موقف پراپرلی پیش کر سکیں، یا جو ایون مینوفیکچررز ہیں ان کا موقف ٹھیک طریقے سے پیش کر سکیں۔ سیمپلنگ کے نام پہ اتنا میٹیریل پبلکلی موو کرنا، اور اتنا فریش میٹیریل ایز اے وہ خود مینوفیکچررز ہیں ساری چیز کے، اس تاثر کی وجہ سے آن لائن سیلنگ گڈیوں کی اور پتنگوں کی، اور اس کے علاوہ موٹی ڈور کی آن لائن سیلنگ بہت تیزی سے شروع ہو گئی ہے، جس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ جب تک پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز فریم نہیں ہو جاتے اس وقت تک کسی قسم کی نہ آن لائن سیلنگ ہونی چاہیے، اور نہ یہ اجازت ہونی چاہیے تھی کہ آپ سیمپلنگ کے نام پہ گڈیاں اس طریقے سے ٹرانسپورٹ کرتے پھریں اور ان کو آپ سوشل میڈیا پہ پروجیکٹ کرتے پھریں۔ میرا سمپل سوال یہ ہے کہ آپ اسلحے کا لائسنس لینے جاتے ہیں تو کیا آپ اسلحہ ساتھ لے کے جاتے ہیں یا اس کی نمائش کر کے لے کے جاتے ہیں؟ آپ بیسکلی پہلے اسلحے کا لائسنس بنواتے ہیں، پھر آپ اس کے مطابق اسلحہ پرچیز کرتے ہیں۔ لائک وائز پہلے رولز اینڈ ریگولیشنس اسٹریٹن ہونے چاہیے، لا اسٹریٹن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اجازت ہونی چاہیے کہ آپ گڈیوں کی اور پتنگوں کی ترسیل اس کے مطابق کر سکیں۔ اگر کوئی پتنگ بازی کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ذمہ دار قرار دینا چاہیے اور ان لوگوں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ پنجاب پولیس کو اس بات پہ بھی ایکشن لینا چاہیے کہ اتنی گڈیاں فریلی کیسے اوپنلی ٹرانسپورٹ ہوئیں، جب گڈیوں کی ٹرانسپورٹیشن پہ باقاعدہ سزائیں ہیں۔ پنجاب پولیس اس پہ آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہے۔ میرا ایک کلیئر پیغام ہے، جب تک قانون میں امینڈمنٹس نہیں ہو جاتی اور رولز ڈیفائن نہیں ہو جاتے، پتنگ ساز کسی قسم کی پتنگ سازی سے اجتناب کریں اور سیلنگ سے اجتناب کریں جب تک کہ چیزیں فائنلی سیٹل نہیں ہوتی۔ لاہور کا حادثہ ویدر ڈور پھرنے کی وجہ سے ہوا یا نہیں، ابھی تحقیقات جاری ہیں، لیکن یہ ایک کلیئر پیغام ضرور ہے کہ ہمیں کسی طرح سے غیر قانونی پتنگ سازی یا پتنگ بازی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس مسئلے کی جو اصل جڑ ہے، جو کہ موٹی ڈور ہے، وہ کہاں بن رہی ہے، وہ پنجاب میں کیسے آ رہی ہے، اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو آن لائن سیلنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے۔